السلام علیکم۔ ڈپریشن سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ ڈپریشن کسے کہتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ ہم سبھی وقتاً فوقتاً اداسی، مایوسی اور بیزاری کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات اس اداسی کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور کئی دفعہ ہم بغیر وجہ کے ہی اداس محسوس کرتے ہیں۔ عموماً یہ علامات 1 یا 2 دن میں یا 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نفسیات کے مختلف پہلوؤں کے مطابق ڈپریشن کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ انسانی دماغ میں متعدد کیمیائی مادے قدرتی طور پر موجود ہیں جو ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، اور آپ ان کیمیائی مادوں کو نیورو ٹرانسمیٹرز کے نام سے جانتے ہیں۔ بائیولوجیکل اپروچ کے مطابق سیروٹونن نیورو ٹرانسمیٹر کی کمی ڈپریشن کا سبب بن سکتی ہے، اور بعض اوقات ڈپریشن کی بیماری آپ کو وراثتی طور پر بھی منتقل ہو سکتی ہے، یعنی اگر آپ کے والدین میں سے کسی ایک کو ڈپریشن ہے تو آپ کو ڈپریشن ہو جانے کا خطرہ باقی لوگوں کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ ہوگا۔ تحلیل نفسی کے مطابق ڈپریشن بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا برا واقعہ پیش آیا ہے جسے آپ کسی سے کہہ نہیں سکے، کسی کو بتا نہیں سکے، یا پھر کوئی بھی ایسا سالوں پرانا تکلیف دہ واقعہ جو آپ کے لاشعور میں ابھی تک زندہ ہے، وہ اپنے آپ کو ڈپریشن کی صورت میں ظاہر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بچپن میں پیش آنے والی جذباتی مشکلات، جسمانی یا ذہنی تشدد، اور آپ کے کسی پیارے کی حادثاتی موت یا جنسی تشدد اور زیادتی وغیرہ۔ کرداریت کے ماہرین کا ماننا ہے کہ آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کا رویہ سب خارجی مہیجات یعنی ایکسٹرنل سٹیمولائی کے رد عمل کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ڈپریشن بھی بیرونی ماحول کے عوامل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ کنڈیشننگ کو ہم تشریط یا تلازم بھی کہتے ہیں، یعنی ایک سٹیمولس کو دوسرے سٹیمولس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لینا یا مشروط کر لینا۔ کلاسیکل کنڈیشننگ کے مطابق آپ ڈپریشن کا شکار تب ہوتے ہیں جب آپ مختلف مہیجات یعنی سٹیمولائی کو منفی جذبات کے ساتھ مشروط کر لیتے ہیں۔ مثلاً کسی نے آپ سے سخت لہجے میں بات کی اور آپ نے اس کے سخت لہجے کو اس کی ناگواری سمجھ لیا، اور نتیجے کے طور پر آپ کا اپنی ذات کے بارے میں ایک منفی رویہ قائم ہو گیا کہ وہ شخص مجھے ناپسند کرتا ہے، اس لیے وہ مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ آپرنٹ کنڈیشننگ کے مطابق کسی آپریشن یا ایکشن کے نتیجے میں ملنے والا ریوارڈ اور ری انفورسمنٹ یہ بات ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس ایکشن کو ریپیٹ کیا جائے گا یا نہیں۔ لہٰذا اگر ماحول سے پازیٹیو ری انفورسمنٹ ملنا بند ہو جائے، یعنی انڈیویجول کو اس کے اچھے کاموں پہ تعریف اور شاباش نہ ملے، تو وہ ڈپریسڈ ہو سکتا ہے۔ کوگنیٹو اپروچ کے مطابق آپ کا کردار، آپ کی شخصیت اور آپ کا رویہ سب آپ کے انداز فکر، آپ کی سوچ اور ذہنی عوامل سے مل کر بنتا ہے، لہٰذا آپ وہی کرتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں۔ آپ کا ظاہری کردار دراصل آپ کی سوچ کا عکس ہوتا ہے، لہٰذا کوگنیٹو اپروچ کے مطابق ڈپریشن منفی سوچوں اور مایوسانہ انداز فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایرون ڈی بیک کو ہم سب بیک ڈپریشن انوینٹری کا فاؤنڈر ہونے کی وجہ سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے مطابق ڈپریشن انوائرمنٹل سٹیمولائی کی نیگیٹو پرسیپشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اپنی ذات کے بارے میں منفی عقائد رکھنے یعنی نیگیٹو سیلف سکیماز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مارٹن سیلیمن نے ڈپریشن کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ تھیوری پیش کی ہے۔ ان کے مطابق ڈپریشن تب ہوتا ہے جب آپ گیو اپ کر دیتے ہیں، خود کو بے بس اور کمزور سمجھ کر بے رحم حالات کے حوالے کر دیتے ہیں، جب آپ حالات اور مشکلات سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی کر لیا جائے، حالات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ اسلامک پرسپیکٹو کے مطابق ڈپریشن خدا سے اور دین سے دوری کا نام ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہی پوشیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عظمیٰ گیلانی کے مطابق جب روح اپنے بنانے والے سے دور ہو جاتی ہے تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، لہٰذا ڈپریشن اس بات کی علامت ہے کہ روح کا اپنے کریٹر سے کنیکشن کمزور ہو گیا ہے اور وہ اس کو واپس ری کنیکٹ کرنا چاہتی ہے۔ Thank you so much for watching. Hopefully this video added something new to your existing knowledge. Keep watching for more interesting videos.